وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، لو کان خیرا، اگر یہ بہتر ہوتا، یعنی یہ دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا دین، اگر یہ کوئی خیر والی چیز ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو نہ سبقت لے جاتے یہ مسلمان ہم پر اس کی طرف۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے اس کی طرف رہنمائی نہیں پائی، فَسَيَقُولُونَ، تو یقیناً وہ کہنے لگ گئے، ھذا افک قدیم، یہ پرانا جھوٹ ہے۔ اس آیت مبارکہ اور آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا مکہ مکرمہ کے ان ابتدائی حالات کو ذرا سامنے ذہن میں لانا پڑے گا۔ مکہ کے اندر جب اسلام کی یہ تحریک شروع ہوئی اور اسلام کا یہ سلسلہ یہ جب شروع ہوا، تو اس وقت حالات کچھ اس طرح تھے کہ بالکل ابتدا کے اندر جو مکہ کے بڑے غریب قسم کے اور نادار قسم کے اور معاشرے میں پسماندہ سمجھے جانے والے، ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جو بڑے بڑے یعنی سردار تھے، وڈیرے تھے، جاگیردار تھے، اور اس وقت کے اپنے آپ کو مکہ کے لیڈر سمجھتے تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس سے بلکہ مزاحمت کی، مخالفت کی اسلام کی۔ وہ جو غریب اور پسماندہ لوگ تھے نا،
ان میں سے آپ چند ایک کا نام اچھی طرح جانتے ہیں، جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ، سیدنا سلمان، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، سیدنا یاسر، سیدنا عمار، اور ان کی والدہ سیدہ سمیہ. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو معاشرے میں، مکہ کے معاشرے میں وہ بڑے ہی وہ کمزور سمجھے جاتے تھے اور پسماندہ. تو اب اتفاق ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین پیروکار ہیں اور جو آپ کے پہلے آپ پر ایمان لانے والے، وہ چند ایک کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر ہیں. وہ تو خیر ایک سردار تھے اور بہت بڑے تاجر تھے. تو زیادہ تر جو تعداد تھی وہ ان غریب اور مفلوق الحال لوگوں کی تھی. سیدنا ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ جب ایک تجارتی سفر پر یہ روم گئے تو وہاں پر جو ہرقل بادشاہ تھا اس نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے وہ چند سوالات کیے تھے. ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں تو یہ کون لوگ ہیں، کس طرح کا ان کا سٹیٹس ہے. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ کہا، حالانکہ خود مسلمان نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل غریب قسم کے لوگ وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر پیروکار ہیں. بعد میں تو آپ جانتے ہیں عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو گئے، عبد الرحمن بن عوف بھی، اور اس طرح کر کے سیدنا عمر بن خطاب بھی، امیر حمزہ بھی رضی اللہ. مطلب ہے اس جیسی شخصیتیں بھی اسلام میں آئیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملی تھی. لیکن بہرحال زیادہ تعداد ان کمزور لوگوں کی. تو جب یہ لوگ مسلمان ہوئے یعنی یہ کمزور قسم کے لوگ، تو اس وقت یہ جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، جن میں ابو جہل تھا اور ابو لہب تھا اور اسی طرح عتبہ تھا، شیبہ تھا اور عقبہ بن ابی معیط تھا، نضر بن حارث تھا اور ابی بن خلف تھا. یہ جو لوگ تھے، اب ان لوگوں نے اس وقت ایک بات کہی، وہ بات ذرا آپ نے توجہ سے سننی ہے تو تب آپ کو اس آیت کا صحیح مطلب سمجھ آئے. انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں دنیاوی اعتبار سے ہم ان سے بلند ہیں اور ان سے کہیں آگے ہیں. دولت ہمارے پاس زیادہ ہے، چودراہٹ ہمارے پاس ہے،
سرداری ہمارے پاس ہے، اور یہ ساری جو ہے نا یہ دنیا کی برتری یہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے، اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی، یہ کوئی خیر والی چیز ہوتی، تو یہ کمزور، نادار، پسماندہ قسم کے لوگ اس اسلام کو قبول کرنے میں ہم سے آگے نہ بڑھتے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو ان کے گمان کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق اب بات کیا سمجھ آئی؟ یعنی وہ بزام خیش یہ اپنے ذہن میں ایک خناس بٹھائے بیٹھے تھے کہ یہ اسلام کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام، یہ دعوت اور یہ جو میسج ہے، یہ کوئی ایک اچھی یہ چیز نہیں ہے، اور یہ ایک بری چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے کمتر لوگ اور پسماندہ لوگ وہ اس اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو اس میں سب سے پہلے اس کی طرف پہل کون کرتے؟ ہم پہل کرتے، ہم آگے بڑھتے۔ تو اب یہ بات جو ہے نا انہوں نے کہی، کنہوں نے؟ بڑے بڑے سرداروں نے، بڑے بڑے وڈیروں نے، اور بڑے بڑے لیڈروں نے، دولت والوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے نا پھر ان کے اس یعنی غلط گمان کا یہاں رد کیا۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کون کافر؟ یعنی وہ بڑے بڑے سردار۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اور کون سے لوگ ایمان والے؟ وہ کمزور لوگ، وہ پسماندہ لوگ۔ ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ لو کان خیرن، اگر یہ بہتر چیز ہوتی، یعنی کیا؟ یہ اسلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ آپ کا دیا ہوا پیغام، اگر یہ کوئی بہتر چیز ہوتی نا تو ما سبقونا، تو یہ کمزور اور یہ غریب لوگ نہ ہم سے آگے بڑھتے، نہ ہم سے، یعنی یہ نہ آگے بڑھتے ہم سے، الیہ، اس دین کی طرف۔ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو اس کی طرف پہلے کس نے بڑھنا تھا؟ ہم نے آگے بڑھنا تھا، ہم نے اس کو قبول کرنا تھا۔ تو جب ہمارے جیسے بڑے بڑے دولت والے اور بڑی بڑی ذہانتوں والے اور بڑے بڑے دماغوں والے اور بڑی بڑی سرداریوں والے، جب ہم اس اسلام کو قبول نہیں کر رہے اور یہ کمزور پسماندہ لوگ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسلام کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر۔ تو ان کے پھر گمان کے مطابق یہی تھا نا کہ یہ جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، کرنی بھرنی والا، نفع نقصان کا مالک نہیں، اور اللہ کے سوا رکوع سجدہ نظر و نیاز یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ دعوت جو ہے نا، یہی دعوت تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے بنیادی دعوت یہ عقیدہ توحید ہی تھی۔ تو ان کے گمان کے مطابق یہ دعوت ایک بری دعوت ہے، اور بتوں کی پوجا
اور ان کی پرستش، ان کے سامنے جھکنا، ان کو سجدے کرنا، ان بتوں کو حاجت روا مشکل کشا مختار کل سمجھنا، وہ کہتے تھے یہ ٹھیک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتا ہے وہ غلط ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہے اصل بات۔ اب اس بات سے ہمیں آگے پھر ایک دو باتیں ہمیں ان کے اس رویے سے معلوم ہو رہی ہیں۔ وہ کیا بلا؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے، پہلی بات کہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر مکتبہ فکر، دنیا کا ہر عقیدہ رکھنے والا انسان وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہی حق پر اور اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتا ہے، چاہے وہ مکے کا ابو جہل ہے، چاہے وہ ابو لہب ہے، چاہے وہ عتبہ اور شیبہ ہے، یعنی پکے کافر، پکے مشرک اور بتوں کے پجاری اور ان کے سامنے جھکنے والے، وہ بھی کیا کہتے تھے کہ ہم صحیح لائن پر ہیں، ہم حق والی لائن پر ہیں، ہم خیر والی لائن پر ہیں، اور نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط لائن پر ہے، یہ جھوٹی لائن پر ہے، اس کا موقف غلط ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے۔ اپنے آپ کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ جی صحیح راستے پر، حق پر سمجھتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب اگلی بات بھی پھر ساتھ ہی سمجھ لیں کہ کیا اپنے آپ کو حق پر سمجھ لینا حق پر ہونے کی دلیل ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھ لے جی ہم حق پر ہیں، بلکہ ہم ہی حق پر ہیں، تو کیا یہ ایک آدمی اپنے ذہن میں بات بٹھا کے بیٹھ جائے تو کیا یہ اس بات کا ثبوت اور دلیل ہے کہ واقعی وہ حق پر ہے؟ اگر یہ معیار مان لیا جائے، یہ اگر معیار تسلیم کر لیا جائے، تو پھر تو میرے بھائیوں ابو جہل بھی حق پر ہے، ابو لہب بھی حق پر ہے، اور پھر تو وہ بتوں کے پجاری بھی حق پر ہیں، اور ان کے سامنے سجدے کرنے والے بھی پھر حق پر ہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ حالانکہ بات ایسے نہیں ہے، میں انشاءاللہ بات آگے جا کر تھوڑی سی اور کھولوں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی کہ اگر آپ یعنی دنیا کے کسی بھی عقیدے والے کو سن لیں، ایون دین کے ہندوؤں کا موقف سن لیں، اور ہندوؤں کے جتنے پروہت ہیں، ان کے جتنے پنڈت ہیں، اور ان کے جتنے بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہیں، وہ کیا اپنے آپ کو حق پر نہیں کہتے؟ وہ اسلام کو غلط نہیں کہتے، اور اپنے مقابلے میں عیسائیوں کو، یہودیوں کو، باقی سب کو غلط کہتے ہیں۔ سکھوں کا موقف سن لے، وہ بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آگ کے پجاری مجوسیوں کی بات سن لے، وہ بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں۔ کیوں بھی میری بات سمجھ لیں نا؟ عیسائی بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں۔ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر عقیدہ، دنیا کا ہر یعنی کہ جو مذہب پر چلنے والا ہے، سارے ہی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حق پر۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو محض حق پر سمجھ لینا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اگر یہ کہیں جی کہ ہر کوئی پھر اگر اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، تو اگر ہر کوئی حق پر ہے تو پھر حق تو لا تعداد ہو گئے، پھر حق تو گنے نہیں جا سکتے۔ یعنی پھر ہندو بھی حق پر، سکھ بھی حق پر، مجوسی بھی حق پر، یہاں تک کہ کمیونسٹ بھی حق پر، سوشلسٹ بھی حق پر، اللہ کے منکر ملحد بھی حق پر، پھر تو سارے حق پر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک آج یہ نظریہ عام ہے،
اور جی جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں مبالغہ تو نہیں کر رہا. یعنی آج یہ نظریہ اتنا عوامی ہو چکا ہے، اتنا عوامی ہو چکا ہے کہ یعنی ہر کوئی کہتا ہے یہ زبان پہ جملہ نکلا او بس ٹھیک ہے جی، ہر کوئی ٹھیک ہے، جتنے کوئی لگا ہے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. ایک قوال نے کہا تھا کہ رام کہہ لے یا رحیم کہہ لے کی فرق پیندا ہے؟ رام کہہ لے یا رحیم کہہ لے. اے رام رحیم دا رولا کی، اے رام رحیم دا رولا کی. تو مطلب یہ ہے کہ ایک یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ جی سب ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، اگر سارے، میں نے وہ ایک مثال کبھی شاید آپ کو دی. میرے بھائیوں ماشاءاللہ یہاں پر پڑھے لکھے انسان ماشاءاللہ پڑھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے خط مستقیم. خط، یہ خط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ جو بھائی جیومیٹری جانتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ خط مستقیم کیا ہوتا ہے. اس کے لیے نا وہ ایک کلیہ بتاتے ہیں کہ آپ دو نقطے پہلے لگائیں، ایک نقطے پر لکھ لیں اے، دوسرے پر لکھ لیں بی، اور اس کے بعد ان دونوں نقطوں کو ایک خط کے ساتھ ملا دیں. اس جو خط کے ساتھ آپ یعنی ملائیں گے نا، یہ جو لائن ہے اس کو کہتے ہیں خط. اور یاد رکھیں یہ ہمیشہ ایک ہو سکتی ہے، 2 3 10 20 نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ایک ہو. یعنی سیدھا خط جو ہے نا، سیدھی لائن ایک ہوگی. ہاں ان دونوں کو ملانے کے لیے ٹیڑھی آپ چاہے 100 لگا لیں، ملانے کی کوشش کرنے کے لیے یعنی ایسے لے کر پھر ایسے ملا دیں، نیچے سے لے کر اوپر لے جائیں، تھوڑی سی ٹیڑھی کر لیں. یعنی ٹیڑھی لائنیں آپ 100 بھی لگا سکتے ہیں، 200 بھی لگا سکتے ہیں، لیکن سیدھی لائن ہمیشہ ایک لگے گی، 2 نہیں لگے گی، 3 بھی نہیں لگے گی. بس یہی ایک مثال ہے، یعنی بندے کے سمجھنے کے لیے بڑی بہترین اور موٹی مثال. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، ہمارے ایک استاد ہوتے تھے تو وہ ایک مثال دیتے تھے. یہ آپ چپٹی جانتے ہیں نا، چپٹی سمجھے نا؟ تو اگر وہ ایک چپٹی لیں اور اس کے اوپر آپ دوسری چپٹی رکھیں، پھر اس کے اوپر تیسری رکھیں، اس کے اوپر چوتھی رکھیں، اگر وہ ساری چپٹیاں وہ سیدھی ہوں گی نا تو ایک دوسرے کے اوپر بالکل فٹ آتی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ مثال غلط تو نہیں ہے نا، ساری فٹ آئیں گی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک چپٹی کے اوپر دوسری چپٹی رکھی تو وہ چپٹی جو ہے نا وہ نیچے والی چپٹی سے فرق پڑ گیا، وہ تھوڑی سی دائیں نکل گئی یا بائیں نکل گئی، تو آپ فوراً کہیں گے یہ اوپر والی چپٹی سیدھی نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اوپر والی چپٹی یہ سیدھی نہیں ہے. آپ تیسری چپٹی رکھیں وہ بھی دائیں بائیں نکل جائے، وہ بھی سیدھی نہیں ہے. چوتھی رکھیں، پانچویں رکھیں، جتنی بھی جو بالکل سیدھی چپٹی ہوں گی نا، وہ آپ چاہے 10 رکھ لیں، 100 رکھ لیں، وہ بالکل اس کے اوپر فٹ ہوتی جائے گی، وہ دائیں بائیں نہیں نکلے گی. تو میرے بھائیوں، اب ایک آدمی ایک بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، دوسرا کہہ رہا ہے حرام ہے، ایک کہہ رہا ہے یہ جائز ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ناجائز ہے، ایک کہتا ہے یہ صحیح، دوسرا کہتا ہے یہ صحیح.
اتنا فرق، اور پھر یہ کہنا کہ یہ سارے ہی ٹھیک ہے، پھر یہ کہنا کہ سارے ہی ٹھیک ہے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ کل، یہ تیجا، یہ ساتہ، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ عرس، یہ برسیاں، یہ 11ویں، یہ سب غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ امام حسین کے نام کی کوئی سبیل لگاتا ہے، غلط ہے۔ کوئی پانچتن پاک کے نام کی سبیل لگاتا ہے، وہ غلط۔ ایک آدمی یہ کہ دوسرا کہ دو نو 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 یہ تو ثواب ہے۔ اب مجھے بتاؤ دونوں ٹھیک ہے؟ یہ دونوں یہ دونوں چپٹیاں ایک دوسرے کے اوپر فٹ آ رہی ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں اس طرح کی مثالیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ ماتم ثواب ہے، نوحہ ثواب ہے، اور دوسرا کہتا ہے ماتم حرام ہے، نوحہ حرام ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ دونوں چپٹیاں سیدھی ہیں کہ ان میں فرق ہے؟ ان میں سے ایک سیدھی ہو سکتی ہے، دوسری سیدھی نہیں ہے۔ بھی سمجھ آئی ہے نا بات کی؟ آگے چلتے جائیں۔ میں نے تو صرف 2 مثالیں دی ہیں، اس طرح کی تو ہزاروں مثالیں ہیں، سمجھے نا؟ ایک آدمی کہتا ہے پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھو، بالکل پاؤں سے پاؤں ملا ہو، کندھے سے کندھا ملا۔ دوسرا وہ جناب پاؤں ساتھ ملانے کی کوشش کرو، وہ پاؤں پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ اب یہ دونوں ٹھیک ہیں؟ مطلب ہے کہ بڑی سے بڑی مثالیں بھی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مثالیں بھی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مکہ کے مشرک جن کو قرآن ڈکلیئر کرتا ہے کافر اور مشرک، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ کہ ہم خیر پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ کہ یہ غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں یہ۔ تو لہذا میرے بھائیوں، یہ ایک اصول سمجھ آ گیا کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ لینا ہی حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، سمجھے نا؟ اور اپنے مقابلے میں دوسرے کو باطل سمجھ لینا ہی اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، سمجھے نا؟ یہ بات ہے۔ بہرحال میں اس ایک پوائنٹ کی جتنی وضاحت کر سکتا ہوں اتنی کافی ہے۔ اب اگلی بات بھی ذرا سمجھیے گا کہ ان مشرکین مکہ نے اپنے آپ کو حق پر ہونے کے لیے معیار کس کو بنایا؟ معیار کس کو بنایا؟ انہوں نے معیار یہ بنایا کہ جب دنیا کا مال ہمارے پاس زیادہ ہے، جب دنیا کی سرداری ہمارے پاس ہے، جب ہم سر بر آوردہ ہیں، جاگیریں ہمارے پاس ہیں، ہم بڑے بڑے یعنی سردار لوگ ہیں، یہ سرداری کی پگ ہمارے سر پر ہے، تو انہوں نے اپنے حق پر ہونے کی دلیل دنیا کے سٹیٹس کو بنایا، دنیا کا مال و متاع۔ اچھا اب مجھے بتائے یہ کیا دلیل ہے کہ اپنے آپ یہ مال میرے پاس زیادہ ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس چدراہٹ ہے، میرے پاس سرداری ہے، تو میں حق پر ہوں؟ بات سمجھے نا میرے پیارے بھائیوں؟ حق پر ہونے کی دلیل ہے کہ جس کے پاس عقیدہ ٹھیک ہے، جس کا عمل ٹھیک ہے، وہ حق پر ہے، وہ چاہے غریب ہے، چاہے نادار ہے، چاہے مفلوق الحال ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو دین کی سمجھ اور دین کا فہم اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم مل گیا، دین کی سمجھ مل گئی، وہ ہے خیر پر۔ وہ کس پر ہے؟ وہ خیر پر ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اور اس کے پتہ ہے راوی کون ہے؟ راوی کون ہے اس کے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے راوی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر معاویہ۔ اللہ، میرے پیارے بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جناب عمر کے دور سے لے کر جناب سیدنا یعنی حسن کے دور تک 20 سال انہوں نے شام کی گورنری کی ہے۔ 20 سال کیا کی ہے؟ گورنری۔ اور پھر اس کے بعد جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلح ہو گئی اور انہوں نے خلافت جناب سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ انہوں نے دے دی اور ان کے سپرد کر دی۔ اور جب انہوں نے خلافت ان کے سپرد کی، صلح کی، بیعت کی، یہ کوفہ کی جامع مسجد تھی اور یہ وہ مسجد تھی جس میں سیدنا علی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے خلافت ان کے حوالے کی نا، تو ایک مختصر سا جو خطبہ دیا تھا حسن رضی اللہ عنہ نے، تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر بالفرض یہ خلافت میرا حق تھا تو میں نے اپنا حق امیر معاویہ کو ہبہ کیا، میں نے اپنا حق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کیا، اور اگر بالفرض یہ میرا حق نہیں تھا اور یہ امیر معاویہ کا ہی حق تھا تو پھر ان کا حق ان کے پاس پہنچ گیا، پھر ان کا حق ان کے پاس پہنچ گیا۔ یہ کیسا کمال کا جملہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس موقع پر کہا تھا جب ان کی بیعت کر رہے تھے مسجد میں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں نے ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث، میں نے ان سے یہ جملہ سنا۔ ویسے جملہ سن کر میں ایک دفعہ تو خود بھی ذرا ٹھٹر گیا، لیکن بعد میں انہوں نے مجھے سمجھایا کہ نہیں، یہ بات اس معنی میں نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری اسلامی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کامیاب حکمران مسلمانوں میں کوئی نہیں آیا۔ اب میں نے یہ جب جملہ سنا تو سچی بات ہے میں بھی ایک دفعہ میں نے کہا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی پوری اسلامی مملکت کے اوپر حکومت وہ 20 سال تک رہی ہے، اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت 10 سال تھی۔ ان کی حکومت کا دورانیہ کتنا ہے اور ان کا 20 سال۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے زمانے کی جو فتوحات ہیں
ان کا جتنا بھی رقبہ مسلمان کی حدود میں شامل ہوا وہ زیادہ سے زیادہ، یعنی کچھ تو وہ تھا نا جو اللہ کے نبی فتح کر گئے، کچھ وہ تھا جو سیدنا ابو بکر کے دور میں فتح ہوا۔ جب سیدنا عمر دنیا سے گئے تو اس وقت ٹوٹل رقبہ مسلمانوں کے پاس 22.5 لاکھ مربع میٹر تھا۔ کتنا؟ 22.5 لاکھ۔ یہ تینوں حکمرانوں کا، اللہ کے رسول کا، سیدنا ابو بکر کا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر آگے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور 22.5 سے چلتا چلتا جناب سیدنا عثمان کے دور میں یہ آگے چلتا گیا 35 لاکھ مربع میل تک پہنچا۔ سیدنا عثمان کے دور میں کتنا فتح ہوا؟ پھر 35 میں سے 22.5 نکال لو، ہے جی اللہ بھائی، 12.5 لاکھ مربع میٹر، یہ جناب سیدنا عثمان کی فتوحات ان کے دور میں۔ اچھا، جب سیدنا عثمان دنیا سے چلے گئے اور ان کے بعد آگے کون حکمران آیا، کون خلیفہ بنے؟ سیدنا علی رضی اللہ، اور کتنی حکومت کی ہے؟ 4.5 سال، اور ان کے بعد 6 ماہ ڈال لیں سیدنا حسن کے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5 سال۔ ویسے یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی علی رضی اللہ عنہ پر کوئی ایسی بات کہہ رہا، وہ ہماری جند جان ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے لیے بڑے ہی قابل صد احترام ہے۔ میں ویسے ایک یعنی حقیقت پسندانہ انالیسز کرنے لگا ہوں کہ ان کے دور میں اللہ نے ان سے ایک کام بڑھا لیا کہ ان کے دور میں خوارج کا خاتمہ ہو۔ یہ بڑا کریڈٹ ہے جو ان کو جاتا ہے۔ خوارج کے خلاف انہوں نے کمال کی جنگیں لڑی ہیں، لیکن ایک دوسرا پہلو ہے، وہ کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تو دور ہی صرف 6 ماہ تھا، تو انہوں نے تو جب دیکھا نا 6 ماہ کے اندر کہ نہیں آگے سلسلہ چل رہا، تو انہوں نے خود خط لکھ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو کوفہ بلا کر خود اپنی خلافت جو ہے نا ان کے ہاتھ میں ان کے سپرد کر دی۔ 4.5 سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ 1 انچ زمین آگے فتح نہیں ہوئی، 1 انچ زمین آگے فتح نہیں ہوئی، بس وہ سلسلہ رک گیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے، بلکہ آخری 2 سال بھی نہیں کوئی فتح ہو سکی سیدنا عثمان، 10 سالوں کے اندر ہی فتوحات جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 4.5 سالہ دور کے اندر کوئی تاریخ میں سے کوئی مورخ، کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا کہ 1 انچ زمین آگے فتح ہوئی ہو، نہیں ہوئی۔ ہاں آگے پھر جس وقت سیدنا امیر معاویہ حکمران بنے، لو میرے بھائیو ساری تاریخیں اٹھا لو، البدایہ والنہایہ اٹھا لو، اور تاریخ ابن خلدون اٹھا لو، تاریخ اسلام اٹھا لو، کوئی بھی تاریخ، ان 20 سالوں کے اندر 41 کو خلیفہ بنے اور 61 کو جا کر ان کا انتقال ہوا۔ کتنے سال خلافت کی؟ 20 سالوں کے اندر پوری اسلامی مملکت میں کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہنگامے نہیں، کوئی ایجیٹیشن نہیں، کوئی فتنہ اور فساد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یعنی ایسے کمال کے منتظم تھے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ اتنی خوبصورتی سے حکومت چلائی ہے، اتنی خوبصورتی سے کہ اندرونی حالات بھی کنٹرول اور باہر کی طرف اتنی توجہ کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے گئے اس وقت مسلمانوں کے پاس 65 لاکھ مربع میل تھی۔ کتنے سے شروع ہوئی تھی فتوحات؟ 35 سے،
تو 65 تک گئے. 30 لاکھ مربع میل کا رقبہ صرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں فتح ہوا. بات سمجھے نا؟ تو وہ میں نے وہ بات سنی نا تو میں حیران ہو گیا. باقی ہی میرے بھائیوں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک کمال کے حکمران تھے. اور جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ ان کے بارے میں ایک ذرا جتنی شکایت بھی کسی گورنر کے بارے میں آ جاتی وہ منٹ نہیں لگاتے تھے, فوراً گورنر کو بدل دیتے تھے, فوراً تبدیل کر دیتے. لیکن جناب عمر رضی اللہ عنہ نے پورے 10 سال میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کی گورنری سے نہیں بدلا, ایک دفعہ بھی نہیں بدلا. جتنی دیر وہ گورنر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی شکایت گئی نہیں تو وہ ان کو کیوں بدلتے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی شکایت جاتی تو بدلتے. جناب سیدنا عثمان خلیفہ بنے, انہوں نے بھی بالکل ان کو ان کی شام کی گورنری سے نہیں ہٹایا. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت بہترین چلا رہے تھے تو نہیں بدلا. تو اتنے کمال کے آج کئی لوگ وہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بادشاہت کی بنیاد رکھی. بھئی کہاں بادشاہت کی بنیاد رکھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک نبوت ہوگی نبوت رہے گی, جب نبوت چلی جائے گی تو میرے بعد 12 خلیفے آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ 12 خلفاء. تو 12 خلفاء جناب حسن تک پورے ہو جاتے ہیں. ہاں جی بھائی سیدنا امیر معاویہ. اچھا پھر میں نے ایک بہت بڑے جناب وہ مفکر کا میں نے ایک تھوڑے دنوں میں نے بات سنی. وہ کہہ رہا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں ان کو چلو مان لیتا ہوں کہ وہ خلیفہ تھے, لیکن ان کی خلافت جو ہے نا وہ خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے. خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے. میں ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتا. اب یہ بھی ایک عجیب سوچ ہے. میرے پیارے بھائیوں اللہ نے قرآن میں سارے صحابہ کو کیا کہا؟ اولئک هم الراشدون. اولئک هم یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. لہٰذا جہاں تک دور حکمرانی صحابہ تک تھا اس سارے دور حکمرانی کو خلافت راشدہ ماننا پڑے گا. بات سمجھے نا؟ اگر سیدنا ابو بکر راشد تھے, سیدنا عمر راشد تھے, عثمان راشد تھے, سیدنا علی راشد تھے, اولئک هم الراشدون میں وہ تھے, سیدنا حسن بھی اولئک هم الراشدون میں ہے, تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ اولئک هم الراشدون میں کیوں نہیں ہے؟ ان کو کیوں نہیں مانتے اولئک هم الراشدون میں؟ وہ بھی تو راشدون میں ہے. تو جب وہ راشدون میں ہے تو ان کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں ان سے کئی حدیثیں مروی ہیں, مسلم شریف میں مروی ہیں, ابو داود میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, یعنی ان سے کئی احادیث مروی ہیں. لیکن آج ایسی بدبختی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑے بڑے مجمع عام میں نام لے کر ان کے اوپر لعنت بھیجی جاتی, نام لے کر. کراچی جناح روڈ کے اندر یہ واقعہ ہوگا, نام لے کر سیدنا امیر معاویہ آگے ان پر لعنت لعنت لعنت. یہ تو حال ہے. اللہ اکبر. تو میرے پیارے عزیز بھائیوں اصل میں سارے کفر کو ناکو چنے چبوانے والا اور اسلام کو سر بلند کرنے والا اور اسلام کی قوت منوانے والا اور اسلام کا پھریرا لہرانے والا
اور اسلام کے جھنڈے کفر کے ایوانوں میں لہرانے والے، وہ سب سے زیادہ اعزاز جس کو حاصل ہے وہ امیر معاویہ۔ بس یہی کفر کے سینے کا روگ ہے، یہی ان کے پیٹ کا مروڑ ہے۔ اصل مروڑ یہ ہے کہ اس نے اتنا ہمارا کفر ختم کیا، اس نے ہمارے اوپر ایسی یعنی مونگ ڈلی ہے اس نے ہمارے سینے پر۔ اصل تکلیف امیر معاویہ سے یہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کو یعنی کہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کیا کرتا ہے، اس کو دین کا فہم دے دیتا ہے، دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اللہ اس کو صحیح عقیدہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے خیر کی دلیل، یہ نہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے، کاریں زیادہ ہے، کوٹھیاں زیادہ ہے، بنگلے زیادہ ہے اور اس کے پاس گھومنے والی کرسی ہے، آگے پیچھے پروٹوکول، گاڑیاں، ہٹو بچو، یہ وہ، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بڑا اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ کوئی بڑا اللہ کا پیارا ہے، بڑا اللہ کا مقرب ہے۔ نہیں، اللہ کا پیارا اور مقرب ہونے کی دلیل کیا ہے کہ جو جتنا دین پر چلتا ہے اتنا وہ اللہ کا پیارا ہے۔ اس کے پاس چاہے ٹوٹا ہوا جوتا ہے، پرانے کپڑے ہیں، کرائے کا مکان ہے، اور اس کے پاس پرانی طرز کا سائیکل ہے، اور وہ بیچارہ معاشرے میں ایسی سادہ زندگی گزارتا ہے کہ کہیں بات کرے کوئی اس کی شاید بات سننے کو بھی تیار نہ ہو، لیکن اگر وہ دین پہ چلتا ہے، عقیدہ صحیح ہے، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ اللہ کے ہاں مقرب ہے، اللہ کے ہاں مقرب۔ تو بات عرض کرنے کا پہلا یہ پوائنٹ ہے کہ اس آیت میں یہ معلوم ہوا کہ ہر اپنے آپ کو صحیح سمجھنے والا، خیر پر سمجھنے والا، حق پر سمجھنے والا لازمی نہیں کہ وہ حق پر ہو، اور دوسروں کو غلط سمجھنے والا، دوسروں کو باطل سمجھنے والا لازمی نہیں کہ وہ باطل پر ہی ہو۔ ایک تو اصول یہ ذہن میں رکھیں۔ اگلا اصول کیا ہے؟ اگلا اصول جو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کا سٹیٹس، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی برتری، یہ اللہ کے مقرب اور عند اللہ یعنی کہ پسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہودیوں نے بھی کہا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ یہودی۔ تو کیا وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے چہیتے تھے؟ اللہ نے تو ان پر لعنتیں کی ہیں، اللہ نے تو ان کو مغضوب علیہ کہا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ دو باتیں۔ اب تیسری بات ذرا سمجھ لیں، اور بس یہاں پر ہی میں درس ختم کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب اپنے آپ کو حق پر سمجھنا حق کا معیار نہیں، اور حق ہمیشہ ایک ہے، یہ بھی بات ہوئی ہے نا، وہ ضمناً آ گئی تھی، حق ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں سے صحیح مذہب، حق والا مذہب کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ۔ اب آ جائیں، تھوڑی سی ہمت کریں، اب مسلمانوں کے اندر جو مکاتب فکر ہیں اب ان پر ایک سرسری نظر ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں اختلاف چلے گا، میری امت کے اندر اختلاف نکلے گا۔ فرمایا اتنا اختلاف کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ کتنے؟ 73۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ساری جنت میں جائیں گے، کیا یہ فرمایا تھا؟ آپ پڑھ لیں حدیث، آپ نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار۔ بڑا موٹا سا جملہ ہے، سادہ جملہ ہے،
اور اس کا ترجمہ بھی سمجھانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی مشقت کی ضرورت. کلہم کیا معنی ہے اس کا؟ سب کے سب فی النار، ہاں جی آگ میں ہیں. اور آگے فرمایا الا واحدہ، الا سوائے ایک کے. تو دیکھ لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی فرمان ہے، آپ نے یہ انالیسس کیا ہے اور نبوت اور رسالت والی وحی کے ساتھ، نبوت اور رسالت والی زبان کے ساتھ کی ہے. اچھا جب سارے حق پر نہیں ہیں، اپنے آپ کو حق پر سمجھ لینا بھی حق پر دلیل نہیں، تو پھر حق پر ہونے کا معیار کیا ہے؟ وہ کیا ہے معیار؟ میرے پیارے بھائیوں، بڑی موٹی بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کے ساتھ وہ مخالفت کرے گا اور رسول کے صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنائے گا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جہنم کی طرف اپنا راستہ بنائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ادھر یہ آیت پڑھیں اور ادھر وہ پڑھیں كُلُّهُمْ فِي النَّارِ. ادھر وہ ذرا وہ حدیث بھی ساتھ ملائے. وہ جو کلہم فی النار ہوں گے نا، وہ سارے کے سارے رسول کا راستہ چھوڑنے والے، صحابہ کا راستہ چھوڑنے والے ہوں گے. اس لیے وہ سارے کے سارے کلہم فی النار کی کیٹیگری میں چلے جائیں. فرمایا الا واحدہ، سوائے ایک کے. وہ ایک کون ہوگا؟ وہ ایک کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک آپ نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے. نمبر دو وسنت نبی. بس بات ختم. بھائی صحابہ بھی تو اللہ کے نبی کی سنت کی پیروکار تھے نا. البتہ اتنا ہے کہ انہوں نے دین کو پریکٹیکل کر کے دکھایا. دین پر پریکٹیکلی عمل کرنے والی جماعت اگر آپ کو پوری اسلام کی تاریخ میں نظر آئے گی تو وہ کون سی ہے؟ وہ صحابہ کرام. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے وہ حق کا معیار کہ جو آدمی بھی قرآن پر عمل پیرا ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل پیرا ہے، قرآن اور حدیث کی پابندی کرتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی نماز پڑھتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق حج اور عمرہ کرتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا نکاح اور اپنے سارے معاملات کرتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق اس کی خوشی اور غمی ہے، تو یہ ہیں الا واحدہ. یہ کون ہے؟ الا واحدہ. اور جو قرآن سے ہٹ گئے، حدیث سے ہٹ گئے، رسول اللہ کی سنت سے ہٹ گئے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے، وہ سارے ہیں کلہم فی النار. تو ذرا آیت کا ترجمہ دوبارہ سن لیں. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اور یہاں سے ایمان والے بلا کون سے لوگ مراد ہیں؟ ہیں جی وہ کمزور لوگ. فرمایا لو کان خیرن، اگر یہ کوئی خیر ہوتا، یعنی یہ خیر ہوتا کیا؟ اسلام. فرمایا ما سبقونا الیہ، نہ وہ آگے بڑھتے ہم سے اس کی طرف.
وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب وہ اس اسلام پر نہیں آ سکے یا نہیں انہوں نے اس کی رہنمائی پائی، اسلام قبول نہیں کیا، فَسَيَقُولُونَ، تو تحقیق وہ کہنے لگ گئے کیا کہ ہَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ پرانا جھوٹ ہے۔ جی آج